بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہ وطن ترقی کرے۔ یہ وطن ترقی کرے گا تو ہم سب کی ترقی ہوگی، لیکن حالات کچھ اور خبریں ہمیں دیتے ہیں۔ کبھی مہنگائی آ جاتی ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اجلاس میں وزیر مشیر ایک دوسرے پر مہنگائی بڑھانے کے الزامات لگاتے رہے۔ مراد سعید نے ندیم بابر اور عمر ایوب کو گیس اور بجلی مہنگی کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تو فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، باہر جا کے عمل درآمد کے حوالے سے کچھ اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر شیخ رشید نے نومبر دسمبر میں آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ ادویات روزانہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو جس پر فیصل سلطان نے انہیں تسلی دی کہ گھبرائے نہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو کہہ دیا ہے۔ جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہماری پوری توجہ مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہوگی اور ساری صورتحال میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں اب مافیا کیا کرتا ہے۔ پھر خبر ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے برطانیہ سے باضابطہ رابطہ کیے ہے، درخواست دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور ماہر قانون ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ 8-10 دن میں بہت بڑی 2 چوریاں سامنے آنے والی ہیں، جن میں کم از کم جو چھوٹی سے چھوٹی چوری ہے وہ 25 ارب روپے کی ہے، اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ پھر دوسری جانب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی ہے اور 20 اکتوبر تک یہ توسیع کی گئی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نہیں بتا رہے کہ انہوں نے بیرون ملک رقم کیسے بھیجی، لیکن مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیب نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں شہباز شریف کیس میں کچھ بھی نہیں ملا، ان کی آمدن کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ FBR کے پاس ہے، اور شہزاد اکبر بھیس بدل کر نیب کے دفتر جاتے ہیں، نیب میں جاتے ہیں، اور شہباز شریف کو جب انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اور زیادہ سختیاں کروا دیں، حتیٰ کہ واش روم اور کمرے میں بھی کیمرے لگا دیے گئے، لیکن ہماری شکایت کے بعد واش روم والے کیمرے تو اتار دیے گئے ہیں لیکن کمرے میں کیمرے موجود ہیں۔ پھر جناب چیف جسٹس گلزار احمد خان کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کچھ نہیں کر رہیں، کھوج لگایا جائے تو شاید یہ پتہ چلے کہ الیکٹرک ممبئی سے کنٹرول ہو رہا ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ الیکٹرک میں سعودی عرب اور کویت کے لوگوں کی سرمایہ کاری ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوگی، ان کی پشت پناہی پر کوئی اور ہے، ہم وہ بھی پتہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے پھر جناب وفاقی کابینہ کا اجلاس، جناب مظہر برلاس صاحب، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پھر یہ وہاں سے جو خبریں آئی ہیں، کچھ تو جناب شبلی فراز ابھی کر رہے تھے پریس کانفرنس، اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں جو آن دا ریکارڈ ہیں، اور کچھ چیزیں ہم تو ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ وہ چیزیں بھی اپنے ناظرین کو بتانا ہوتی ہیں جو سرکار یا ریاست کے ترجمان خود نہیں بتاتے تاکہ لوگ باخبر رہیں۔ تو وہاں جھگڑے ہوئے، شور شرابہ ہوا، رولر اپا ہوا، اور مراد سعید نے کہا کہ یہ بجلی جو مہنگی ہو رہی ہے اور جو گیس مہنگی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ندیم بابر ہے اور عمر ایوب ہے۔ دیکھیے، آپ نے شبلی فراز کی بات کی۔ شبلی فراز تو ظاہر ہے سرکاری سچ بولیں گے، اور سرکاری سچ عام طور پر سب ہرا ہرا ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی سے ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ درست ہے۔ لوگ فیسیں دیں، روٹی کھائیں، فنکشنوں پہ جائیں، مہمان بھگتائیں، کیا کریں؟ جینا مشکل ہو گیا ہے نا ابھی جی۔ یہ جو آپ کے شہر اسلام آباد میں بات بتاؤں آپ کو، میں نام لے لیتا ہوں، بحریہ یونیورسٹی ہے۔ جی کووڈ-19 کے اس موسم میں کرونا کو جو ہم کہتے ہیں، یونیورسٹیاں نہیں لگی، کالج نہیں لگے، لیکن فیسیں لی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، اب والدین کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب والا آپ فیس تو لیں، لیکن یہ جو للوں تللوں کے لیے آپ لیتے ہیں 10-15 ہزار ہر مہینے کہ فلانا فنکشن تو فلانا، تو اس کے نام پر تو یہ بند کریں۔ وہ کٹوتی کر دیں، وہ پیسہ نہ لیں آپ کا اب مطلب، یہ بچے جب اسکول آئے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ہمیں وزیر اعظم سے بھی گزارش ہے کہ ایک طرف لوگوں کے کاروبار بند ہیں، بہت سے لوگوں کے تنخواہوں کو کٹ لگا،
بہت سے لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہیں، تو بہت آپ سے لوگ بے روزگار ہو کوئی گئے، لوگوں بالکل پر رحم کریں، کو خوف کھائیں۔ اب ان کو فیسوں والے جو ہیں، آپ نے تو کہہ دیا، یہ جو فیصلے آپ کابینہ کرتی ہے، آپ کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی فیسیں نہیں لیں گے، فلاں نہیں ہوگا، بل نہیں لیں گے۔ کوئی بجلی کا بل معاف ہوا کسی کو؟ کوئی نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ کسی کو گیس کا بل معاف ہوا؟ ایڈجسٹمنٹ کے نہیں نام پہ ہوا۔ جو 1-2 دن کا 1-2 ماہ بھی ریلیف اسی دیا گیا، طرح آگے ڈبل کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ فیسوں والے جو ہیں، انہوں نے لوگ والدین کو میسج بھیجتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، جی ہم آپ کو ایکسپیل کر دیں گے، آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیں گے، آپ کو کالج سے نکال دیں گے، آپ کو اسکول سے نکال دیں گے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لوگوں کے بچوں کو آپ فیسوں کے نام پر اسکولوں سے یا کالجوں سے یا یونیورسٹیوں سے نکال دیں گے۔ لیکن مظہر تو برلاس وزیر صاحب، اعظم کو ایکشن لینا چاہیے۔ دوسرا سیکنڈ نیریٹو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہمارا ایک، ہم نے یاد ہے آپ کو بڑا اچھی طرح اس پہ ایک پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا اسی معاملے پر، تو بہت سارے اسکولوں کے مالکان نے وہ اٹھا کے ہمیں واپس بھیجا اور کہا کہ جناب آپ نے تو وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر دی، ہم نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں اسٹاف کو، اسکول ٹیچرز کو، مالیوں کو، آیا کو، جو بھی ہیں سارا اسٹاف متعلقہ، کلرکس کو، ایڈمن کے لوگ، اکاؤنٹس کے لوگ، اور بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کی بلڈنگز کرائے پہ ہیں، تو گورنمنٹ بھی کوئی تعاون کر دے بھئی، ہم اپنی جیب سے کہاں دیں، ہم اتنے عرصے سے، اور بہت سارے اسکول ظاہر ہے کہ بند رہے، دیکھیں اور بہت سارے بند یہ ہو۔ کام ریاست کا ہے، حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ تنخواہوں کا بندوبست حکومت کرتی، کہاں وہ بانٹ دیا، اتنے ارب بانٹ دیا وہ احساس پروگرام کے وہ تو تحت۔ 12,000 روپے دے کے تو نعرے لگوائے، کہو فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، اور بھنگڑے ڈالو، اور لوگوں نے بھنگڑے ایک تو ڈالے، یہ ہو گیا۔ ہاں مجبور تھے لوگ۔ دوسرا یہ دیکھیے، یہ مراد سعید نے صحیح کہا کہ ندیم بابر صاحب ذمہ دار ہیں، اس لیے ذمہ دار ہیں کہ بھئی بجلی مہنگی ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، گیس مہنگی ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، اس لیے کہ آپ کی فیکٹریوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، آپ کی دکانوں میں، آپ کے گوداموں میں، آپ کی ہر جگہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر آپ بجلی اور گیس مہنگی کریں گے تو یقیناً اس سے باقی چیزیں مہنگی لیکن ہوں گی۔ حضور یہاں آپ کے میرے باقی عام معاملات پہ، عام چھوٹے سرکاری افسروں کے یا ڈائریکٹرز لیول پہ تو مفادات کے ٹکراؤ کا قانون ہوتا ہے، تو جو بندہ خود اپنی کمپنی چلاتا ہے، جو بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز کو اپنی کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے، وہ اس شعبے کا اسی شعبے میں اگر آ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کمپنیوں کے مفادات دیکھے گا یا آپ کے اور میرے مفادات دیکھے گا؟ ندیم بابر ایک پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ دودھ دا راکھا بلا، جی ٹھیک ہے، یہ دودھ کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود دودھ پینا ہے۔ صحیح۔ یہ صحیح آپ نے کہا کہ انٹرسٹ کا کلیش تو ہے، آپ کی اپنی کمپنی ہے بجلی بنانے والی، آپ لوگوں کو کنسلٹنسی دیتے ہیں، اور پیٹرولیم آپ انڈسٹری میں ان کا اپنا ڈھیر سارا کام ہے، نام ہم نہیں لے سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن وہ ان کے بہت بڑا نامی گرامی ادارہ جو ان کا چلتا ہے، اور وہ مال پانی توڑتے ہیں روزانہ۔ نہیں، یہ تو دیکھیے یہ وزیر اعظم کا کام ہے، ایکشن لے، فارغ کر، کیوں بنایا ایسے لوگوں کو؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے تبدیلی کے نام پر، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے کہ ملک کی بہتری ہوگی، لیکن کیا اس لیے ووٹ دیے تھے کہ لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دی جائیں؟ کیا اس لیے ووٹ دیے تھے کہ لوگوں کے بچے محض فیسوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر خارج کر دیے جائیں یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، اسکولوں سے؟ کیا اس لیے یہ سب کچھ ہوا تھا کہ دوائیاں مہنگی ہو جائیں؟ کیا اس لیے لوگوں نے ووٹ دیے تھے کہ گندم مہنگی ہو جائے، آٹا مہنگا ہو جائے، ہر چیز دوائیوں کی مہنگی ہو سن جائے؟ ہے، جب شیخ رشید نے کہا کہ ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں مجھے خطرہ ہے کہ نومبر دسمبر میں آٹا اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا، تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، یعنی ان کو خود ادراک تو ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ کسی نے آسمان سے اتر کے آ کے سمجھ کرنا یہ ہے؟ حکومتوں کا یا کام ہے۔ یہی بتانا ہے کہ نواز شریف یہ کر گیا تھا، زرداری یہ کر گیا تھا، فلاں یہ کر گیا تھا، یہی آ کے بھاشن سنا کے چلے جانے ہیں؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں، کل بھی یہ بات ہوئی تھی مہنگائی پہ، میں نے عرض کیا تھا جی چھوڑ دیں، آپ بجلی کو بھی چھوڑ دیں، گیس کو بھی چھوڑ دیں، کہ جی انہوں نے سخت معاہدے کیے، اوکے، آپ اس سے تو نہ بڑھائیں نا، جتنی تھی آپ اتنے پیسے لے لیں جتنی ان کے دور میں ملتی تھی۔ یہ لاسٹ نواز شریف کا دور گزرا ہے، جتنی اس کے دور میں ملتی تھی بجلی، جتنی مہنگی ملتی تھی آپ اتنی مہنگی دے لیں۔ آپ نے تو اس میں پتہ نہیں کتنے گنا اضافہ کر دیا، اور آپ کا یہ زرعی ملک ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں گندم امپورٹ ہو رہی ہے، اور آپ کے ملک میں تھیلا
آٹے کا 20 کلو کا پتہ نہیں کتنے کا بک رہا ہے۔ بھائی جب یہ خود پارلیمان میں بیٹھ کے کیبنٹ میں بیٹھ کے جب فیصلے کریں گے کہ یہ گندم آج افغانستان چلی جائے آج فلاں چلی جائے تو پھر جب کم ہوگی، ہم تو اس وقت بھی منع کیا تھا نا، ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ مہربانی کریں یہ کل ایک مسئلہ پیدا ہو جانا ہے آپ کے لیے، لیکن جنہوں نے منافع کمانا تھا وہ کب سنتے ہیں؟ نہیں پہلے بھیج کے منافع کمایا، ایک منٹ پھر واپس منگوا کے منافع کمایا، دیکھیے اور مر رہا ہے عام آدمی۔ وزیر اعظم نے کتنی بار کہا کہ میں مافیا کو ٹکر جاؤں گا، ہاں کہا جی ہاں، کابینہ کے اجلاسوں میں بھی کہا، آج پھر کہا ہے۔ کدھر گیا وہ مافیا؟ کس کی گردن اڑی؟ کیا کسی چینی والے کی اڑ گئی؟ نہیں اڑی۔ کیا کسی پیٹرول والے کی اڑ گئی؟ نہیں اڑی۔ کسی آٹے والے کی اڑ گئی؟ نہیں اڑی گردن۔ جب تک گردنیں نہیں اڑیں گی علی رضا صاحب یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ گردن اڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ دائیں بائیں کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ سازی میں خود موجود ہوتے ہیں۔ تو بس اگر وہ فیصلہ سازی میں شریک ہے نا تو پھر جو ہو رہا ہے اس سے برے حالات آ جائیں گے اور برے آ جائیں گے۔ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے نا کہ اب دیکھیے کہ لوگوں کو جب کھانے کا نہیں ملے گا تو غریب آدمی جو بھوکا آدمی ہے وہ باہر نکلے گا، وہ اس طرح کے پنگے بازی کرے گا، عام آدمی کا شریف لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، امن و امان کے مسائل پیدا ہو جائیں ریاست گے۔ مدینہ کا نام لیتے ہیں نا، ریاست مدینہ میں کیا ہوا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی، تو حضرت علی علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پوچھا ہے اس کو سزا کیوں دی ہے ہاتھ کاٹنے کی؟ انہوں نے کہا جی اس نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو پوچھو کہ چوری کیوں کی ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے گھر میں 3 روز سے فاقے تھے، میرے بچے بھوکے تھے، بھوک سے میرے مر رہے بچے بلک رہے تھے، مر رہے تھے بھوک سے، میں نے چوری ان کا پیٹ پالنے کے لیے کی ہے، پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے کی ہے۔ تب حضرت علی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ریاست کا کام ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے وہ جو ان کا مشہور قول ہے وہ فرمایا، اور ساتھ یہ کہا کہ آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، جی ہاں۔ اور آج کے بعد اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ یہ تھوڑا نام لے لے کہ آپ ریاست مدینہ کہیں، ریاست مدینہ لوگوں کے بچے مر گئے ہیں، لوگوں کے پاس فیسیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ آٹا نہیں خرید پا رہے، لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی۔ کیا کوئی ہیلتھ میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایجوکیشن میں ہیلتھ تبدیلی کی طرف آئی؟ بھی جائیں گے۔ ایک اور بات ماہرین کہتے ہیں، میری آج ایک بڑے نامی گرامی ماہر معیشت سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے حضور کہ اس گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوانا، وہ پیٹرول، گیس، بجلی، ان ساری چیزوں سے میکسیمم پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور حکمران وہ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اگر اتنے کا پیٹرول ہو اور اتنے کا یونٹ بجلی ہو اور اتنا لینے والا ہو تو حکمران چور ہوتا ہے۔ یہ تو نیک لوگ ہیں، میں تو چور نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کہا جائے، انہوں نے خود کہا تھا ایسا، آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ حضور گزارش یہ ہے کہ معاشرے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں، غریب ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے اور اپر کلاس ہوتی ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کے باعث غریب کلاس ختم ہو گئی، جو مڈل کلاس تھی وہ غریب ہو گئی، وہ جو برج تھا سوسائٹی میں وہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں افراتفری ہوگی، جرائم ہوں گے، اس لیے جرائم ہوں گے کہ وہ جو برج تھا، وہ جو پل تھا مڈل کلاس کا، وہ تو آپ نے توڑ دیا اس مہنگائی کے طوفان نے۔ وہ جو اخلاقیات کو سہارا دیتے تھے، وہ جو روایات کی پاسداری کرتے تھے، ان لوگوں کو آپ نے ان کے آنگنوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے صحن میں غربت پہنچا دی ہے۔ وہ روایات چھوڑ دیں گے۔ آج کے اجلاس میں شیخ رشید نے کہا بھائی یہ جو دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، ہم نے ووٹ لینے جانا ہوتا ہے، ہمارے تک لوگوں کی ایکسیس ہے، تو لوگ بھائی پوچھتے ہیں، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ پہ فیصل سلطان نے کہا ٹینشن نہ لو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو کہہ دیا ہے۔ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے عمران خان کو ٹیکہ لگایا تھا وہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو حوریں نظر آئیں۔ یہ وہی فیصل سلطان ہے نا، وہی حوروں والے جو ٹیکہ لگاتا اور حوریں نظر آتی ہیں۔ تو یہ بات دیکھیے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی دیکھ لے گی، فلاں دیکھ لے گا،
فلاں کمیٹی بنا دو، فلاں کمیشن یہاں بنا بھی دو۔ بلا رکھوالا ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ یہاں پھر بلا رکھوالا ہے دودھ یہ کا۔ ڈرامے میں پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہا ہوں، کمیٹیاں بنا دو، کمیشن بنا دو، فلاں کر دو، لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی، نہیں سوچتے۔ یہ سیاستدان یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہیں۔ سن لو بے نظیر بھٹو کی گفتگو جو انہوں نے 12 اکتوبر کے بعد کی، انہوں نے کہا لوگ تنگ تھے اس سے، نواز شریف سے لوگ جان چھڑانا چاہتے تھے، یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہیں یہ لوگ۔ کرپشن جو ہے نا یہ جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے علی رضا صاحب۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کدھر ہے؟ یہاں تو خاندانی بادشاہ آتے ہیں، یا یہ چور چکے اکٹھے ہو کے حکومتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس حکومت میں کیا ہے؟ امیر لوگوں کے بگڑے ہوئے بچے ہیں جن کو کوئی خیال نہیں پاکستان کے عام آدمی کا، پاکستان کے غریب آدمی کا، پاکستان کے مزدور کا، پاکستان کے کسان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دھڑا دھڑ مہنگائی ہو رہی ہے۔ میرے پاس، میں چند دن پہلے گجرانوالہ میں تھا تو کسان رو پڑے، نے کہا اتنی مہنگی کھاد ہم کیا کریں؟ مجھے کہا کہ جو 3500 کی کھاد تھی وہ 3900 کی ہو گئی ہے۔ جی ہاں جی، بڑی یہ ایک عجیب سا کارٹل ہے، اور امیروں کے بگڑے ہوئے بچے جب حکومت چلائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کبھی بدنام زمانہ ہوا کرتے تھے، لانڈری میں دھل دھلا کے اگر برسر اقتدار آئیں گے تو نتائج تو پھر اسی طرح ہی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے کابینہ کی اندرونی کہانی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ باتیں جو عام طور پر بتائی نہیں جاتی وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے، اور وہ باتیں جو مانی بھی نہیں جاتی وہ آپ کو بتا رہے تھے۔ کابینہ میں ایک اور بھی کام ہوا ہے آج، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ امین الحق نے آج اجلاس میں یہ بات کی۔ اس نے کہا جی کہ ایم کیو ایم کی قیادت پر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان کے اوپر جو قائم مقدمات ہیں 2015 میں ہوئے تھے ان کو واپس لیا جائے۔ اچھی بات ہے وہ اگر پاکستان، ہاں میں سمجھ گیا جی، وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم جب ٹوٹی تو اس میں بہت سے حصے بن گئے تھے، تو ایم کیو ایم جو پاکستان ہے وہ اسمبلیوں میں بھی موجود ہے، اور وہ پاکستان میں ایک طرح سے پارلیمانی سسٹم میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستانی حکومتوں کا حصہ ہے، اور پاکستان میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے اس کا حصہ ہے، اور انہوں نے کوئی دہشت والی کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں کی۔ ایک بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سابق قائد کی تقریر پر تالی بجانے پر، یوٹیوب پر سابق قائد کی تقریر پر تالی بجانے پر بھی ایک شخص پر مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وہ ایم کیو ایم پاکستان کا لیڈر ہے۔ ظاہر ہے پہلے اکٹھے ہی تھے، تو کوئی مہربانی کرو۔ ٹھیک ہے، ایسے مقدمات ختم کریں، اور جہاں تک ہو سکے نفرتیں کم کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے، جتنا آپ درگزر کر سکیں یا جتنا معاف کر سکیں آپ کو کر دینا چاہیے۔ اگر وہ سیدھی ڈگر پہ آ گئے ہیں تو آپ ان کو سیدھی ڈگر پہ رکھیں۔ آپ نے ضرور مقدمے قائم رکھ کے دلوں میں کڑواہٹ پیدا کرنی ہے، دلوں میں فاصلے پیدا کرنے ہیں، عداوت پیدا کرنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ مقدمے ختم ہونے چاہیے۔ یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، اور سیاسی نوعیت کے مقدمات ختم کر دینے چاہیے۔ جہاں جہاں بھی سیاسی نوعیت کے مقدمے ختم کر دینے چاہیے، کرپشن کے نہیں، سیاسی نوعیت کے۔ سیاسی نوعیت کے مقدمات ختم ہونا چاہیے۔ چلیں جی، پھر کرپشن کے تو بالکل نہیں ختم ہونے چاہیے، تو پھر نواز شریف کو وطن واپس لانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ بابر امان نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ تحریری طور پر برطانیہ سے درخواست کر دی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ ان کو واپس دے نواز شریف۔ درخواست تو انہوں نے کر دی ہے، اس کے لیے یا تو عمران خان صاحب کو خود انوالو ہونا پڑے گا، وزیروں مشیروں کے کہنے پہ نہیں آتے۔ اچھا، اس لیے انوالو ہونا پڑے گا کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان کے فین ہیں، سیکھتے بھی رہے ہیں ان سے، ہاں ظاہر ہے، کوئی شک نہیں، کرکٹ بھی ان سے سیکھی ہے، ایسے ہی۔ ویسے بھی عمران خان کے برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی مراسم ہیں، تو وہ اگر دلچسپی لیں اور ذاتی طور پر ریکویسٹ کریں پھر تو بات بن سکتی ہے۔
ورنہ برطانیہ نے تو ابھی تک آپ کو اسحاق ڈار نہیں واپس دیا، اور بہت سے تحفے ہیں جو نہیں واپس کیے۔ میں تو کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، کئی بار آپ کے اسی پروگرام میں نے کہہ چکا ہوں کہ برطانیہ پاکستان کے ٹھگوں کی جنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے چوری کرو، ٹھگی کرو، ڈاکہ ڈالو اور لندن میں جا کے رہنا شروع کر دو۔ انہوں نے ہمارا کو بندہ واپس نہیں کیا۔ جی ایسے ہی ہے، برطانیہ والے خود بھی ماشاءاللہ کافی اچھے نوعیت نواز کے شریف کے ٹھگ رہے بچے ہیں، یہاں سے مفرور بہت ہیں، کچھ ٹھگ کے اسحاق لے ڈار گئے۔ بھی مفرور ہیں۔ آج سے نہیں جی، صدیاں ہو گئی ادھر سے ٹھگتے جا رہے ہیں۔ یہ تو سونے کی چڑیا تھی برِ صغیر، ایسے ہی ہے۔ ادھر کیا لینے آئے تھے انگریز؟ لالچ کے لیے آئے تھے، مفاد کے لیے آئے تھے، کیا لینے آئے تھے؟ یہاں تو ان کی نہ کوئی برادری تھی، نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کچھ تھا، صرف لوٹنے آئے تھے، لوٹ مار کی اور چلے گئے۔ وہ ہمارا وہ جو کوہ نور ہیرا تھا وہ بھی لے گئے۔ یہاں سے اور بھی بہت کچھ لوٹا گیا ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی کچھ لوٹا گیا ہے، اس پہ ہم ایک علیحدہ شو کریں گے کسی خام دن مال میں انشاءاللہ۔ خام مال ہمارا بہت بہت لوٹا سارا ثقافتی ورثہ لوٹا گیا دیکھیں، ہے۔ یورپ کے یہ جو ملک ہے نا، فرانس ہے یا اٹلی ہے یا برطانیہ ہے، انہوں نے تیسری دنیا کے ملکوں کو بہت لوٹا ہے۔ افریقہ کو تو بھی لوٹ رہے ہیں، افریقی ملکوں کو۔ صحیح ہے۔ وہاں سے اتنی معدنیات نکلتی ہیں، اتنی چیزیں نکلتی ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں خام مال۔ ایک افریقن خاتون کا اگلے دن ایک وہ دیکھ رہے بیچارے تھے غریب ہے کہ افریقی۔ وہ دیکھو ہیرا ہمارے پاس سے نکل رہا ہے، گولڈ ہمارے پاس سے نکل رہا ہے، بہت ساری مائنز ہمارے پاس سے نکل رہی ہیں، اور دولت مند وہ ہو رہے ہیں، غربت ہمارے حصے میں آ ہاں رہی تو یہ دیکھیے، اس دنیا میں ناانصافی کا نظام ہے۔ یہ جو ناانصافی کا، یہ جو سامراج کا نظام ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کی پشت پناہی امریکہ کرتا ہے، اس میں یہی تو ہے۔ دولت چند ہاتھوں میں رہتی ہے، چند ملک لوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ افریقہ کے ملکوں میں، بعض ملکوں میں انسانوں کو روٹی میسر نہیں، اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے یہ لے آتے ہیں۔ دولت یہ۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہی لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، دنیا کا نقشہ سامنے لے کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کس ملک کو غریب رہنا ہے اور غریب ہی رکھنا ہے ہمیشہ، اور کس کس ملک نے ترقی کرنی ہے، دولت بنانی ہے، امیر ہونا ہے اور قرضے دینے ہیں، کس کس نے قرضے لینے ہیں، پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور کیسے کیسے دینے ہیں۔ اگر کوئی سر اٹھانے لگے، امن آنے لگے، سکون ہونے لگے، ترقی کرنے لگے، تو اس کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے؟ حضور، میں کوئی کسی سے مجھے اختلاف نہیں، یہ جو میں مخالفت کرتا ہوں نا بعض اوقات کے، یہ جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، یہ ہارورڈ سے پڑھ کے یا کیمبرج سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، برطانیہ امریکہ کی یونیورسٹیوں سے، یہ ادھر سے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آتے ہیں، بہت سے تو ایجنٹ بن کے آتے ہیں، اور یہ غریب ملکوں کو لوٹتے ہیں۔ نہیں ہونے چاہیے، نہیں چاہیے ہمیں ہارورڈ کے پڑھے ہوئے، نہیں چاہیے آکسفورڈ کے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اس ملک کے مسائل حل کر سکیں۔ لیکن ہماری بہت زیادہ ایک لمبی چوڑی سلاٹ اور بہت سارے شعبوں سے وابستہ سلاٹ، اور ان کے بچے صرف سیاستدان نہیں، بہت سارے سیاستدان بھی، جگیردار بھی، وڈیرے بھی، بہت سارے ملازمین بھی، وہ خود بھی، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بین ہونا چاہیے۔ جس بندے نے ہائر تعلیم ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم لیں، لیکن گریجویشن پاکستان سے ہو۔ جس کی گریجویشن پاکستان سے نہیں، اس کو کوئی حق ہی نہیں یہاں کسی حکومتی عہدے پر۔ یہ قانون سازی ہونی چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ افراتفری ہوگی۔ یہ نظام نہیں چل سکتا ہارورڈ والوں سے، آکسفورڈ والوں سے۔ یہ اس دھرتی میں جو پیدا ہوئے، جن کا پسینہ ہے اس دھرتی میں، جن کا خون اس دھرتی میں ہے، وہ لوگ نظام چلائیں گے تو پھر نظام چلے گا۔ نہیں چل سکتا۔ یہ ٹیڑے منہ کر کے انگریزی بولنے والوں سے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ تو غلامی کی علامت ہے۔ یہ جو انگریزی بولتے ہیں اور ان کی نقلیں کرتے ہیں، یہ غلام ہے، یہ غلامی کی علامت ہے۔ کوئی چینی بولتا ہے، چین میں نہیں بولی جاتی۔ چین میں مقابلے کا امتحان چینی زبان میں ہوتا ہے، ایران میں مقابلے کا امتحان فارسی میں ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے، چند لوگ ہیں، 1%، آدھا %، جو انگریزی اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں، اور پاکستان کے قومی مقابلے کا امتحان جو ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر اردو بولنے والے آ گئے تو پھر یہ نالائق ثابت ہو جائیں گے۔ یہ جو امیروں کے بچے ہیں نا، یہ جو برگر کھا کے آ جاتے ہیں، وزڈم اور عقل اور شعور کی بنیاد پہ تو کچھ نہیں ہوتا نا، زبان کی بنیاد پہ۔ اور زبان کسی کا زبان جاننا کوئی بڑائی یا عقل مندی یا دانش کی بات تو نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ برطانیہ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سویپر بھی انگریزی بول رہا ہے،
پاگل خانے میں جتنے لوگ ملیں گے سب انگریزی بول رہے ہوں گے، دکاندار انگریزی بولیں گے، ٹیکسی والے انگریزی بولیں گے، چھابڑی والے انگریزی بولیں گے۔ انگریزی تو کوئی ذہانت کی علامت نہیں، مگر پاکستان میں بدقسمتی سے ان لوگوں نے کہ جو ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا لائق ہے جی، یہ بڑا لائق ہے۔ وہ بھائی کیسے لائق بن گیا؟ زبان کی بنیاد پر تو لائقی نالائقی کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا غالب کو نالائق کہو گے؟ بلے شاہ کو نالائق کہو گے؟ میاں محمد بخش کو نالائق کہو؟ کس کو نالائق کہو گے؟ سلطان بہو کو نالائق کہو گے؟ وہ جو ہمارے وہ جو سائنسدان تھے ابن الحشیم اور دوسرے لوگ، ان کو نالائق کہو گے؟ نہیں، یہ پاکستان کا بابا آدم نرالہ ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قومی زبان اردو ہوگی، سرکاری زبان اردو ہوگی، ابھی تک عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں آ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی ہے۔ ہم کہیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ جی بڑا برا کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اپنے فیصلوں پر تو عمل کرو۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ پانی سفید ہوگا تو سفید لاؤ نا بابا، کیوں رنگین پانی لاتے ہو پھر؟ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، نواز شریف آئے گا، لایا جائے گا۔ میں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے اگر عمران خان ریکویسٹ کرے گا تو پھر برطانوی حکومت بھیج سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی معاہدہ نہیں ہمارا ان کوئی کا۔ معاہدہ نہیں ہے۔ پھر ایک ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انسانی ہیومن گراؤنڈز ان کے پاس اور ہیں، پھر ان کے ڈانڈے بھی ان سے ملتے ہیں جی۔ بیماری والی اور باقی سارے معاملات بھی۔ وہ جو میں نے ابھی گفتگو میں کیا نا باتیں کہ بہت سے لوگ تو ایجنٹ آ جاتے ہیں، تو کئی ڈانڈے ملتے ہوں گے ان کے بھی۔ کیسے پاکستان میں 4 سفیر متحرک ہو جاتے ہیں نواز شریف کے لیے؟ اور کون لوگ ہیں جو اس سے ملاقاتیں وہاں کرتے ہیں لندن میں؟ یہ تو ہم پتہ نہیں بتاتے نہیں ہیں یا بتانا نہیں چاہتے یا کیا معاملہ ہے۔ وہ کسی دن بے نقاب کریں گے کہ کون لوگ ادھر ملتے ہیں، کس کس ملک کے لوگ ملتے ہیں۔ اور ادھر وہ جو مریم نواز کس سے ملی تھی، وہ کھوکھر ہے اس میں، پہلے مان نہیں رہی تھی، بعد میں مان گئے نا، کھوکھر نے کہہ دیا کہ ملی ہے، وہ لاہور میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا ملنا ملانا تو خیر لگا رہتا ہے، اور وہ شاید اپنے بچاؤ کے لیے سارے معاملات کو آگے۔ آج شہباز شریف صاحب کا بھی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور نیب پراسیکیوٹر عثمان جی راشد اور عاصم ممتاز نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ دوران تفتیش شہباز شریف نے بیرون ملک پراپرٹی کا ریکارڈ تاحال ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مزید ریمانڈ دیا جائے۔ دیکھیے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، بڑی معذرت، یہ بڑے پکے چور ہیں، ڈھیٹ ہیں، یہ نہیں دیتے ثبوت۔ جو ہی نیب پکڑتا ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے بیماری اتر آتی ہے۔ جب تک یہ باہر رہیں گے ہٹے کٹے گھومتے پھرتے رہیں گے، جو ہی ان کو کوئی پکڑے ادارہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ جی کھانا نہیں کھایا جا رہا، وہ جی کمر نہیں جھک رہی، وہ جی فلانا نہیں ہو رہا، یہ سب ڈرامے کرتے ہیں، یہ ڈھیٹ ہیں۔ ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو درخت کے ساتھ باندھ کے ان پہ شیرہ پھینک کے ادھر کیڑے چھوڑ دیے جائیں، یہ 10 منٹ میں پیسے دیں گے۔ کہتے ہیں جی ہم نے بہت پوچھا، نہیں بتا رہے کہ انہوں نے باہر پیسہ کیسے یا موت ہے سزا۔ باہر دنیا پیسہ کے بہت کیسے سے بھیجا؟ ملکوں میں کرپشن کی سزا موت ہے، یہ کہتے ہیں دے دینا موت ہے، لٹکائے نا 2-4 بندے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس مسالے موجود ہیں، یہ سعودی عرب نے لیے پیسے، اپنے کزنوں سے لیے نا، اس نے بالکل ٹانگ کے لیے ہیں نا۔ بالکل ایسے یہ چین والے کرنے دیتے ہیں کرپشن؟ نہیں کرنے دیتے نا۔ کیسے ہو؟ اور وہ ایران میں تو وہ اسکول ٹیچر بھی صدر بن جاتا ہے، یہاں نہیں بن سکتا بھائی۔ وہ تو جھاڑو دے کر بھی کارپوریشن کا کونسلر ہو کے میئر ہو کے صدر بن جاتا ہے، یہاں نہیں بن سکتا۔ یہاں تو بادشاہ ہیں جی۔ نوٹ چاہیے لمبے چوڑے اور حرام کی کمائی کے، بہت زیادہ لمبی چوڑی مالی پوزیشن مثبت ہونے چاہیے۔ کسی دن سنائے نا وہ منو بھائی کی نظم جو ہے، وہ بھی پتہ چل جائے کہ کتھوں آئیاں، 10 پجارو چل جی ہاں، 40 کتے کتھوں آئے، کتھوں آئے، 10 کنیزاں کتھوں آئیں۔ کتھے لگیاں اے ٹکسالاں۔ سنائیں گے چلیں کسی دن سنائے نا۔ کسی نیکسٹ شو میں یہ منو بھائی کی زبان سے لوگوں کو یہ سنائیں گے انشاءاللہ دوبارہ۔ اور جناب شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھائی میں نے روسٹرم پہ، پھر وہ آئے، انہوں نے کہا میں 2005 میں نے پہلی پراپرٹی باہر خریدی تھی،
2004 میں پاکستان آیا تھا، میں بیمار بندہ ہوں، کینسر کا مریض ہوں، وہاں جا کے مجھے رہنا پڑتا ہے دوائی کے لیے، علاج کے لیے، تو اس لیے میں نے خریدی تھی، تو میں نے کون سا کوئی برا کام کیا؟ کیوں پراپرٹی خریدی؟ ان کا جرم ہے پراپرٹی خریدنا۔ یہ یہاں کیوں ایسا ہسپتال نہیں انہوں نے بنایا تھا کہ کینسر کا علاج ہوتا؟ یہ بھی جرم ہے۔ ان کو تو ان دو جرائم میں سزا ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے اس ملک کے سربراہ بنتے، اور وہ دیکھو اس کا بھائی جو ہے وہ بھولو پہلوان، وہ میں نے جی یہ بنایا، اور تو نے بھائی گھر سے تھوڑا بنایا ہے، یہ پاکستان کا پیسہ تھا جس میں سے آپ نے کچھ لوٹا، کچھ لگا دیا، اپنے گھر سے نہیں لگایا۔ نظر برلاس صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دنوں میں کم از کم کچھ کام ہوتے ہوئے نظر تو آیا کرتے تھے، کچھ سڑکیں بنتی تو تھیں، کوئی شہر خوبصورت تو ہوتے تھے، کوئی موٹر وے بن گئے، کوئی میٹروز بن گئی، کچھ ہوتا دکھائی تو دیتا تھا۔ اب تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا دکھائی دیتا، صرف مہنگائی مہنگائی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے لیکن پروجیکٹ بھی لگے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ ابھی آپ کے اسلام آباد میں یہ علی ایوان نے یہ بنوایا نا، یہ G7 والا پل، ابھی وہ راول ڈیم چوک میں شروع کر رہا ہے۔ آپ کے زلفی بخاری نے ٹورزم میں کتنا کام کیا ہے، کتنے بندے اس نے باہر بھجوائے ہیں، ٹھیک ہے، اوورسیز کے حوالے سے بھی۔ پھر آپ کا یہ جو سوات والا موٹر وے بنایا ہے انہوں نے، اچھا اس کے علاوہ دیکھیے کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ پروجیکٹ لگے ہیں۔ وہ جو مناپلی تھی بجلی بنانے والے اداروں کی، اس کو توڑا، ان سے پیسے واپس لیے، نیا اگریمنٹ کیا، کچھ کام کیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ کام بھی جیسے آپ نے فرمایا نظر انداز ہو جاتا ہے جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے، چونکہ عام آدمی کو پروجیکٹ سے زیادہ اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے کھانے کی فکر ہے۔ ایسے ہی بالکل جی، کچھ چھوٹے موٹے کچھ پروجیکٹس کا حوالہ دے رہے تھے جو ابھی اس گورنمنٹ نے کیے ہیں، لیکن مہنگائی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور وہ نیب والے کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور کچھ بتا ہی نہیں رہے کہ کس طرح کون سی وہ سلیمانی ٹوپی تھی جو پہنا کے بہت ساری دولت کو بیرون ملک منتقل کیا گیا، کچھ بھی نہیں بتا رہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے، بہرحال وہ دے دیا گیا۔ لیکن مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیب نے تسلیم کیا ہے، انہیں شہباز شریف سے کچھ بھی نہیں ملا۔ مریم اورنگزیب تو یہی کہیں گی، لیکن گزارش یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا، بلا تمیز کہا، بلا امتیاز کہا کہ ہمارے سیاستدان بڑے ڈھیٹ ہیں، نہیں بتاتے۔ وہ عثمان بزدار کو نہیں دیکھا تھا، 2.5-3 گھنٹے انہوں نے پوچھا، یہ چپ، فلانا چپ، کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ویسے یہی عثمان حال اس بزدار کا۔ کی بات آپ نے کی، عثمان بزدار والا وہ کیس سیٹل ہو گیا؟ نہیں سیٹل نہیں ہوا، ہاں، ڈیلے ہوا ہے، سیٹل نہیں میں نے ہوا۔ کہا اکثر یہاں کچھ بوتلوں میں سے عموماً شہد نکل جاتا ہے نا، کیا پتہ وہاں بھی شہد بن گیا ہو اور معجزے بھی ہو جاتے ہیں یہاں، اس طرح کا چکر نہ ہو گیا ہو نا؟ شاید وہ تو نہیں نکلتا، شاید کا تو نام ہی دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، میں نے سنا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ادھر دیکھا کہ بھائی بوتلیں جب پکڑی گئیں تو کچھ اور تھیں، آپ اور کے بعد ملک میں بوتلوں میں سے کچھ اور نکل آیا۔ وہ تو پھر وہ جادوگری ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے سیاستدان، کچھ بوتلیں آپ کو پتہ ہے ادھر ایک اسپتال میں بھی پکڑی گئی تھی، جہاں سے کچھ زیتون کے تیل اور پتہ نہیں کیا، برکتیں تو ہیں نا۔ خیر، بڑے نیک لوگ ہیں جی یہ، اچھا خیر، آپ بات کر رہے تھے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ، شاید کی نہریں ہوں گی جنت میں، کہتے تو ہیں زیتون کا زیتون ہوں گے، تو وہی تو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ صدقے جاؤں ان حلال زادوں کے جو یہ رپورٹیں بھی بنا کے دیتے ہیں۔ ہاں، کیا بات ہے جی۔ دیکھیے پاکستان میں بددیان قیادت آ جاتی ہے، بددیانت لوگ عہدوں پر آ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ یہ تو نیب والے پکڑ کے لے آتے ہیں نا ثبوت، ورنہ یہ نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔
نہیں، ایک عام آدمی کے لیے بتائیے، جو ایک غریب آدمی کو جو بیچارہ کوئی سائیکل چوری کر لے، یا جیسے ابھی کو ایک مثال ہو رہی تھی پچھلی، یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی چوری کر لے، یا کسی کا کوئی جیب کترا، یہ وہ جس طرح کی وہ لٹر پریڈ ہوتی ہے اس کی، یہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی اس طرح ہی ہوتی ہے یا نہیں، ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا لے جی سن لیں، اب لاہور سے 2 خبریں اور آئی. ہے؟ ہاں. ایک خبر تو یہ ہے کہ کل ایک انسپیکٹر کو اور ایک سب انسپیکٹر کو پھر اندر کر دیا. کیوں جی؟ وہ تفتیش ٹھیک نہیں کی تھی، پیسے مانگے تھے، پیسے لے کر تفتیش بندی تھی. سی سی پی او لاہور جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جتنے بھی لاہور میں انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، ڈی ایس پیز ہیں، جو ایک طویل عرصے سے لاہور میں نوکری کر رہے ہیں، ان کی جائیداد کی تفصیل مانگی ہے. اچھا جی. اور ان سے نہیں مانگی، ایجنسیوں سے کہا کہ ان کے لے آؤ. اب یہ پولیس والے مزید فکر مند ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو انہوں کا یہ کہنا ہے اپنا سی سی پی او کا کہ جب تک پولیس میں سے جرائم ختم نہیں ہوں گے، معاشرے میں سے نہیں ہو سکتے. یہ تو بات درست ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. دوسری خبر سن لیں. ہمارے سب کے دوست ہیں سردار تنویر الیاس، جی، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے. جی بالکل. پہلے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے، صحیح ہے. اب وہ بزنس اور انویسٹمنٹ اور یہ سارا جو کام ہے سرمایہ کاری والا، اس کے وہ معاون خصوصی ہیں، اور عہدہ ان کا وزیر کے برابر ہے. بالکل بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. باصلاحیت ہے، اور انہوں نے پروو کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شعبے سے اور اس انڈسٹری ان سے کے ان کا بھائی بھی تعلق ادھر ہے. بن گئے چیمبر آف کامرس کے، ان کے چھوٹے بھائی جی یاسر جو ہیں وہ یاسر بھی جو ہے وہ بن گئے. چیمبر کے بن گئے. اور یہ دونوں بھائی، میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کا آج کل ستارہ جو ہے وہ بڑا ٹھیک چل رہا ہے نا. دونوں بیک وقت اوپر نیچے ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں اچھی خوشخبریاں گئی ہیں نا. بزدار کا بھی ویسے ستارہ عروج پر ہی ہے. کس کا؟ بزدار کا. یار لوگ کیا کہہ کے تھک گئے ہیں کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، اس نے کرپشن کی، اس نے فلاں کیا. لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں، بزدار بڑا دیانتدار آدمی ہے. نیب نے کیس کھول دیا، اس کے باوجود دیانتداری سلامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا چورن تو ہے جو اتنی صفائی سے بیچتا ہے، یا کوئی اس کا پیر ایسا کامل ہے کہ سبحان اللہ. یہ دونوں باتوں میں پھر کوئی نہ کوئی شاگردی کرنی پڑے گی پھر. یہ پتہ نہیں جی کیا چکر ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ پیر کامل ہے کہ کون کامل ہے. ہاں باہر کیف ابھی تک اس کا جادو چل رہا ہے. اچھا. بزدار کا دیکھیں، نیب والوں نے بلایا اور پھر وزیر اعظم نے بلا کر، نہیں بزدار ایماندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے. اور قصے سنے تو بہت ہیں. پورا جنوبی پنجاب قصوں سے بھرا ہے، پورا لاہور قصوں سے بھرا ہے. اور ایک چیف انجینئر ہے کسی محکمے کے، بزدار صاحب کے بڑے دوست ہیں، ان کو بھی نیب والوں نے بلایا ہے. اچھا. کہ آجا کاکا تم ہی ذرا حساب دینا. نہیں تو وہ جو پہلے بیچارہ وہ پکڑا گیا تھا، جو سلطانی گواہ بننے کے چکر میں تھا، ان کے چکر میں وہ اپنے ایک اور عذاب میں پھنس گیا. اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا توازن تو پھر بگڑا ہوا ہی ہے نا. معاف کرنا. جی ہاں، طاقت کا توازن بگڑا ہوا ہے. نہیں بگڑنا چاہیے، ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. کوئی بھی ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، ایک آنکھ سے دیکھنا تو پھر چاہیے. اپوزیشن والے مریم اورنگزیب وغیرہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اور قانون ہے اور ان شہزادوں کے لیے اور قانون ہے. کسی حد تک ٹھیک ہے وہ بھی، اس لیے کہ حکومت کے لوگوں کو کیوں چھوٹ دی جاتی ہے، تاریخ کیوں لمبی دی جاتی ہے. یہ بھی تو ایک طرح سے ہے نا کہ نیب نے جی وہ کیس ابھی جی رکھا ہے، جی کیس تاریخ لمبی کر دی ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. ان کو ڈیل کرنے کا اور سٹائل ہے، دوسرے کو ڈیل کرنے کا اور سٹائل ہے، اسی کے سے اور رگڑا ہے دوسرے. اچھا یہ بڑی پریشان ہے. مریم کہتی ہیں شہزاد اکبر بھیس بدل کر نیب جاتے ہیں، اور ایک دن گئے بھیس بدل کر، دیکھا تو شہباز شریف صاحب مطالعہ فرما رہے تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے افسروں کی کھچائی کی،
اور انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا سختی کرو. اس کے بعد اتنا رگڑا دیا گیا ہے کہ کمرہ تو کمرہ کیا, واش روم میں بھی جو ہے اس میں بھی کیمرے لگا دیے گئے, اور بیٹھنے کی جگہ چھین لی گئی, کھانا زمین پہ رکھ دیا گیا کہ ان کو پتہ ہے جھک نہیں سکتے, کمر میں پرابلم ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو جاتے ہی جو ہی نیب کسی کو گرفتار کرے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, بیماریاں شروع. جیسے وہ 3 ہارٹ اٹیک کرا دیے مریم نواز نے اپنے والد صاحب کو, ٹھیک ہے, صحیح. یہاں بھی اٹیک ہوا, وہاں بھی. کل انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا کہ جی فلاں ایک ٹی وی کو, نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی یہ اٹیک ہوا, وہ اٹیک ہوا, فلانا ہوا. یہ باتیں تو انہوں نے کی, حالانکہ اٹیک کوئی نہیں ہوا, بس کہنے کی حد تک ہے. میں نے عرض کیا نا, جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان. یہ خود مریم نواز نے کتنا جھوٹ بولا. مریم اورنگزیب کی ابھی بات کرتا ہوں میں, وہ تو رکھی اسی لیے ہے نا کہ جو ہم نے کہنا ہے بس وہ کہہ دو. مریم نواز کا دیکھیں کہ پہلے کہتی تھی میری جائیداد نہیں ہے, بیرون ملک بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے. وہ نکل آئی, وہ فونٹ والا معاملہ نکل آیا, وہ قطری خط والا نکل آیا, اور کئی باتیں نکل آئیں. ابھی نواز شریف کے پلیٹلیٹس جی ختم ہو گئے جی, وہ پتہ نہیں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. وہ ادھر ہٹے کٹے واک کرتے ہیں, جب واک کے لیے نکلتے ہیں لوگ نعرے بازی کرتے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ چدار ہے, وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جو بھی چور 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 کے نعرے لگاتے ہیں. وہ گزارش یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ شہزاد اکبر صاحب کو سلمانی ٹوپی پہن کے جاتے ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. تو انہوں نے اگر الزام لگایا ہے تو شہزاد اکبر کو بھی عدالت میں جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ثابت کر دیں مجھے. میں تو بھیس بدل کے نہیں ہاں, جاتا ہوں. ان کی دیکھو, ان کی عزت پہ حرف آیا نا, انہیں چاہیے عدالت میں جائیں, یا نیب والوں سے کہیں کہ وہ وضاحت کریں. یہ واش روموں میں کیمرے شامرے ٹھیک ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ واش روموں میں کیمرے ہیں. یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ لگائے گئے تھے, جب ہم نے شکایت کی تو پھر ہٹا دیے گئے. یہ نہیں, یہ تو بات پروو کرتی ہے نا, اس کا مطلب ہے تھے تو ہٹائے گئے. تو انہوں نے کہا ہے نا. ہاں, دیکھیے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ادھر ایک بوتل پڑی تھی, میں نے کہی تو ہٹا دی. تو بوتل کے ہونے کا اقرار بھی میں کر رہا ہوں اور ہٹانے کا اقرار بھی میں کر رہا ہوں. نیب والوں نے تو اقرار نہیں کیا, کسی اور نے اقرار تو نہیں کیا. ایک شخص نے کہا ہے نا کہ جی وہاں کیمرے لگائے گئے تھے, ہم نے کہا تو ہٹا دیے گئے. آپ نے کب کہا مجھے یہ بتائیے, پہلے تو مریم اورنگزیب صاحبہ وضاحت کرے نا, اس نے کس کو کہا. 1-2 منٹ رہ گئے, ہمیں اگلی خبر یہ بھی ثابت کرے نا کہ اس نے کس کو کہا. کہ الیکٹرک کا بڑا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی والے بہت بھگت رہے ہیں یہ ساری چیزیں. چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بالکل کچھ نہیں کر رہیں, بالکل نالائق ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کھوج لگایا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ شاید کہ الیکٹرک کو کوئی ممبئی سے چلا رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. وہ صحیح کہتے ہیں. یہ نواز شریف دور میں آپ کے جو محبوب لیڈران تھے جمہوریت والے, بڑے گیت گاتے ہیں, انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا کہ الیکٹرک کا. اور واقعی یہ چیف جسٹس صاحب کی بات بالکل درست ہے. پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکٹرک کو کون کنٹرول کرتا ہے. اب اس نے کہ الیکٹرک نے آتے کیا کیا علوی صاحب, انہوں نے جو دھاتی تار تھی وہ پتہ نہیں بیچ دی, بھٹیوں میں لے گئے, وہ اتار دی, اس کی جگہ یہ پلاسٹک کی تاریں آ گئیں. کراچی میں تو اب ایک جگہ سے بجلی ٹرپ کیوں کرتی ہے وہاں, اور چیف جسٹس صاحب اس کے کھوج تک جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا ہے آج عدالت میں, آن دا ریکارڈ کہا گیا ہے کہ الیکٹرک میں سعودی عرب اور کویت کے مالدار لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. جس کی مرضی ہو. دیکھیے وہ دفتر تو انہوں نے دبئی میں بنایا ہوا ہے اس کمپنی نے, اور اس میں ایک نقوی صاحب بھی ہیں, اور اس میں انڈیا کا بھی تعلق واسطہ ہے. کیوں یہ بتاتے ہیں کہ کویت اور سعودی عرب ہے, انڈیا کا بھی بتائیں. یہ جو لوگ بتا رہے ہیں نا عدالت میں, صحیح, یہ انڈیا کا بھی بتائیں. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے.
सच बताएं। जी बिल्कुल सही है जी। बहुत सारी जगहों से झूठ 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 और झूठ का प्रोपेगेंडा जारी है। बहुत सारी जगहों पे झूठ बोला जाता है, झूठ कहा जाता है और अपने बहुत सारे झूठे कारनामों पे झूठ के ज़रिए पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी सियाने ने कहा था कि झूठ झूठ ही होता है और एक झूठ को छुपाने के लिए 99 झूठ और बोलने पड़ते हैं और 99 झूठ और बोलने के बावजूद भी वो झूठ झूठ ही रहता है। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।